مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ آج کا موضوع ہے کتاب سینے سے لگا کر آگ میں کود جاؤ۔ کتاب سینے سے لگا کر آگ میں کود جاؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک پادری نے عیسائیت کی تبلیغ کا ایک عجیب انداز اختیار کیا۔ دلی کے ایک چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کے ہجوم میں اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو ہمارا مذہب بھی سچا ہے، ہماری کتاب بھی سچی ہے، جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میری کتاب سچی ہے، میرا پیغمبر سچا ہے۔ اور میری کتاب سچی کون سی؟ تورات، جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ آؤ آج اس دلی کے چوک پر بھرے ہجوم میں آگ چلاتے ہیں، تم بھی اپنی کتاب اس آگ میں ڈالو اور ہم بھی اپنی کتاب اس آگ میں ڈالتے ہیں۔ ہاں، اور پھر جس کی کتاب جل گئی سمجھ لو کہ اس کی کتاب غلط ہے، اور جس کی کتاب بچ گئی وہ سچ ہے۔ یہ تبلیغ کا انداز ذرا دیکھیں۔ عیسائی ہو کر کتنا مکر و فریب کر کے مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی۔ آج پھر وہی حالات ہے میرے عزیز دوستوں بھائی۔ سیلاب زدگان کے حالات آپ ذرا دیکھیں، حیران ہو جاؤ گے۔ مسلمان آرام سے پڑا ہوا ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ آج میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے جب مغرب کے بعد بستر پر جاتے ہو تو تنہائی میں تھوڑے ذہن خالی ذہن بیٹھ کر سوچ لیا کرو، اگر میرے بچے اس طرح بے گھر ہوں، میری بیوی دوسرے کے گھر میں ہو، میری بہنیں دوسرے کے گھروں میں ہوں، نہ ان کے کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ اوڑھنے کا پتہ، گھر بھی چلا گیا، جان بھی چلی، مال بھی چلا، سب کچھ چلا گیا۔ اس طرف سے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لیکن آج مسلمان بھائی ہونے کے ناطے سے ان کا خیر خواہ نہیں بن رہا۔ ہاں، آج دیکھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کتنی آفتوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، کتنی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی کے ساتھ تعلق ہے تو وہاں راشن بھی جا رہا ہے، وہاں مال و دولت بھی جا رہا ہے، کچھ اب تک بے گھر پڑے ہیں، کھانے پینے کے لیے ترس رہے۔ اللہ علماء کی قدر فرمائے، علماء کو مرتبہ مقام دے، جہاں پر آپ دیکھیں داڑھی والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے، بھاگا دوڑی میں۔ یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، صرف ان کا نہیں۔ پھر آپ دیکھیں اب یہ داڑھی والے کیوں میدان میں اترے؟ انہوں نے ان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھا، ان کے غم میں شریک ہوئے۔ اب قیدیانی جماعتیں وہ میدان میں اتر چکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غربت تنگدستی قریب ہے کہ انسان کو کفر میں ڈال دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کے بیوی بچے والدین کھلے آسمان تلے پڑے ہوں، نہ کھانے کا ہے، نہ پینے کا ہے، نہ اوڑھنے کا ہے۔ اب اس وقت ایک قیدیانی جاتا ہے، اس کو کپڑا بھی دیتا ہے، اس کو پیسہ بھی دیتا ہے، ہاں، اس کو پیسہ بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، لیکن اس کو دعوت دیتا ہے کس کی؟ قیدیانیت میں داخل ہونے کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اس غم کے اندر مبتلا ہو، کچھ نہیں، بے سہارا، کھلے آسمان تلے، مسلمان اس کی ہمدردی کے لیے جا نہیں رہا، تو ظاہری بات ہے اگر وہ اس طرح قیدیانیت کی طرف چلا گیا تو حدیث کے قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کہاں کفر میں نہ ڈالے۔ آج لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ بددین بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، کہ جس کو اللہ نے جس قدر نوازا ہے، یہ ٹرسٹ حضرات کام کر رہے ہیں، ہاں، رحمت ٹرسٹ والے ہو گئے، بیت السلام والے ہو گئے، انصار الاسلام والے ہو گئے، ان کے ساتھ تعاون کریں،
इन भाइयों की मदद और नुसरत करें। कहीं ऐसा ना हो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये इस्लाम से हाथ धो बैठे कुफर की तरफ चले जाएं, अल्लाह हमसे पूछेगा। तो आप ईसाइयों की तबलीग का अंदाज जरा देखें। अब भरे चौक में ऐलान कर रहा है तुम्हारी किताब सच्ची, तुम कहते हो, हम कहते हैं हमारी किताब सच्ची, चलो आग जलाते हैं, उसमें किताबें डालते हैं। जिसकी किताब बच गई समझ लो कि वो सच्चा मजहब है, वो सच्ची किताब है। लोग दौड़ते हुए शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, उसके पास तशरीफ लाए। आने के साथ साथ क्या कहा, हजरत वो इस तरह के दावा कर रहा है कि हमारी किताब तौरात सच्ची है, हम कहते हैं कुरान सच्चा है। अब क्या तरतीब बनेगी? अल्लाह वाले लोग थे मेरे दोस्त। अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की फिरासत का क्या कहना, आपने फरमाया उन लोगों के साथ आकर तशरीफ ले आए। आने के बाद हजरत से कहने लगे, साई पादरी से, मुझे अपनी इस किताब हिदायत से बड़ी मोहब्बत है, कुरान से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से मैं इस कुरान को आग में डालने के लिए तैयार नहीं। फिर आओ यूं करते हैं, आप अपनी किताब तौरात को सीने से लगाओ, मैं अपनी किताब कुरान को सीने से लगाता हूं, दोनों सीने से लगाते हैं, फिर आग जलाते हैं, दोनों सीने से लगाकर उस आग पे कूदते हैं कि जो आदमी जला और जो किताब जली समझ लो वो ना हक पर है, और जो बच गया वो हक पर हो। हाँ, अब ईसाई पादरी की आंखें फटी की फटी रह गई और परेशान लाजवाब हो गया, और फिर शर्मिंदा होकर कहने लगा, शाह साहब आप सच्चे हैं, आपका कुरान भी सच्चा है, मैंने इस किताब पर अपनी तौरात पर कुछ मिसाला केमिकल लगाया हुआ था कि आग में जल न सके, यूं ही मैं ईसाइयत का प्रचार कर सकूं, लेकिन आपने तो मेरी सारी तदबीरें खाक में मिला दी। मैं आपको मोमिनाना फिरासत, बस आपकी मोमिनाना फिरासत को सलाम करता हूँ और ये आहद करता हूँ आइंदा इसी तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को ईमान से नहीं खेलो, लोगों के ईमान से नहीं खेलूंगा। और आज से ये ऐलान भी करता हूँ कि मैं इस सच्चे दीन और इस सच्ची किताब पर ईमान लाता हूँ, और आप मेरे लिए दुआ करें, फरमा दीजिए अल्लाह ताला मुझे दीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार बनाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये है कि इंसान के सामने जब हक़ानियत खुल जाती है, फिर उसको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक सामने झुकने वाला बन जाए, ताकि अल्लाह के सामने जब झुकेगा तो फिर क्या बनेगा, दुनिया और आखिरत बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें।